محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اگر ہم کوئی گرم ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو پیلا ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ پھر ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرے پیارے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ مڑ جائیں پیٹ پھیر کر۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے اور وہ اسلام لانے والے فرما بردار ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ہوائیں بہت سی قسموں کی ہوائیں ہیں، ان میں سے کچھ ہوائیں تو ایسی ہیں جو رحمت اور نرمی اور خوشخبریاں لاتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو سختی اور تیزی اور عذاب لاتی ہیں۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ہوا کے فرشتے سے کہا کہ ان پر تھوڑی سی ہوا چھوڑ دو۔ اس نے کہا یا اللہ کتنی چھوڑوں؟ ایک بیل کے نتھنے جتنی چھوڑ دوں؟ فرمایا اگر اتنی چھوڑو گے تو زمین پر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، تم چھوٹا سا سوراخ اس میں کرو جس میں سے تھوڑی سی اللہ کے عذاب کی ہوا نکل کر اس بستی کو اجاڑ دے۔ تو اللہ نے وہ ہوا جب تھوڑی سی بھیجی تو حالت ان کی یہ ہو گئی کہ جس چیز پر سے وہ ہوا گزر جاتی تھی اس کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو فرمایا انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو ہم نعمت دیتے ہیں تو نعمت تو اس کو یاد نہیں رہتی، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر فوراً ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ یاد تو آتا ہے اس کو لیکن شکر کے لیے نہیں، اس وقت اللہ یاد آتا ہے ناشکری کے لیے اور ایسے کلمات کہنے کے لیے جن سے انسان کی مایوسی ٹپکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ مشکل حل کرے۔ ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ جیسے ہی اللہ نے کچھ دوبارہ نعمت عطا کر دی تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ کو جانتا ہی نہیں، جیسے کبھی اس نے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کہتا ہے جی بادشاہ یہ تو ہماری ساری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ہمارے بچوں کی کاریگری ہے کہ اتنے پیسے کما کے لا رہے ہیں، اور یہ بھول گیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ جب انسان ایک زمین میں کھیتی بیجتا ہے تو وہ لہلہاتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، پھر اچانک اس پر ایک گرم ہوا آ جاتی ہے تو وہ ساری کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیارے حبیب یہ مردے ہیں، ان کو آپ سنائیں تو یہ سنتے نہیں۔ یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، کہ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ آدمی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ مردے کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، وہاں بھی کچھ تلاوت کیا کرو، کچھ نفلی نماز پڑھا کرو، کچھ اللہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ گھروں کے اندر بھی وہ رحمت اور برکت کا نزول ہو جو اللہ کی عبادت اور ذکر سے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آتی ہے، ذکر کی آواز نہیں آتی، تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ تو فرمایا انسان کی حالت یہ ہے کہ کان ہیں اس کے مگر ان سے سنتا نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا یہ ڈنگر ہیں، ڈور ڈنگر چوپائے، بلکہ ان سے بھی یہ بدتر ہیں۔ دماغ ہیں، دل ہیں، پر سوچتے سمجھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، حق کا راستہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیارے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، زندوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جب اللہ چاہے مردوں کو بھی سنا دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین سے خطاب کیا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب مرے پڑے تھے، ان کی لاشیں، کٹی پھٹی لاشیں، ان سے نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ جو میں کہتا تھا وہ بات ٹھیک تھی اور تم غلطی پر تھے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہی ہیں، وقت جیفو، یہ تو مر کے تو ان کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انتم باسمع من هؤلاء ولکنہم لا یجیبون، فرمایا اس وقت میری یہ بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے جاتے ہیں تو انہ لیسمع قرع نعالہم، جب رشتہ دار واپس جاتے ہیں تو قبر میں جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنے عزیزوں کے پاؤں کی آہٹ، ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے مردے کو زندہ کر دے، کسی میت کو سنا دے، لیکن بالعموم معاملہ یہ ہے کہ میت سنتا نہیں۔ وہ اللہ کے کلام کا تو خیر بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک عرب شاعر نے اس پر اچھے شعر دو کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے لقد اسمعت لو اسمعت حیا ولو نارا نفخت بها اضاءت، کہتا ہے اگر تم سنانا چاہو تو زندوں کو سنا سکتے ہو، اور اگر تم کسی ایک چنگاری کو بھی پھونک مارو، اس میں ہوا ڈالو، تو وہ چنگاری بھڑک کر بڑی آگ بن سکتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ، وہ کہتا ہے جس کو تم پکار رہے ہو اس کے اندر تو کوئی زندگی کی رمق ہی نہیں ہے، اور تم تو راکھ میں پھونکے مار رہے ہو، بھلا راکھ میں پھونکے مارنے سے آگ جل سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ اندھے ہیں، ان اندھوں کو آپ جتنے بھی تبلیغ کر لیں یہ اپنی گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے۔ یہاں اندھوں سے مراد دل کے اندھے ہیں، آنکھیں تو ان کی تھیں مگر دل حق کی روشنی سے محروم تھے۔ فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ کی بات وہی لوگ سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے والے زندہ ہیں، باقی سب مردہ ہیں۔ مسلمان مومن یہ زمین پر چلتے پھرتے ہوئے زندہ انسان ہے، اور کافر و مشرک یہ مردہ ہے، اگرچہ یہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں پہنچ جائے اور کہیں کا کہیں پہنچ جائے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مردہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنیا کے کاریگروں کی ایک ذرہ برابر بھی وقت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر جتنی بھی اہمیت رکھتی تو کسی کافر کے بچے کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک وقت ہے آخرت کی اور نیک عمل کی اور ایمان کی اور اسلام کی۔ تو بھائی اس نعمت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔